لیکن اچھی بات یہ تھی کہ کچھ تقاریر جو ہیں وہ بڑی سنجیدہ بھی کی گئیں، بہت اچھی باتیں کی گئیں اور نشاندہی کی گئی، اہم سوالات اٹھائے گئے۔ میں تمام تقاریر تو نہیں سن سکا، جتنی میں نے تقاریر سنی اس کے اندر خصوصی طور پہ حیدر ہوتی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی اچھی چیزوں کی نشاندہی بھی کی اور بڑے اچھے سوالات بھی اٹھائے۔ اچھا، شروع ادھر سے کرتے ہیں اسپیکر صاحب، کیونکہ اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پارٹی کے اندر بہت ہی متضاد رائے بھی پائی جاتی ہے۔ ہم نے ایک مسلم لیگ نون کے ممبر سے یہ بھی سنا کہ صحیح طریقہ کار یہ تھا کہ سب کو بند کر دیتے، 6 ہفتے کے لیے بند کر دیتے تو کورونا ہی ختم ہو جاتا۔ دوسری ایک یہ بھی رائے ابھی ہمارے سامنے آئی کہ جو وبا آئی ہے وہ وبا تو پھیلنا ہے اس نے، اور یہ ڈر کے زندگی گزارنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بالکل مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ یہ کہنا کہ 6 ہفتے کے لیے سب بند کر دیتے تو وبا ہی ختم ہو جاتی، تو کوئی تو وجہ ہے کہ آج 182 ممالک کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا اور یہ اتنی واضح چیز تھی اور یہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کی غلط پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے یہاں پھیلا، تو امریکہ میں، اسپین میں، اٹلی میں، جرمنی میں، UK میں، فرانس میں، بھارت میں، ایران میں کہیں تو یہ تجربہ ہو جاتا نا۔ یہ نہیں ممکن ہے۔ اس وبا نے پھیلنا ہے، ہائیلی انفیکشس ڈیزیز ہے۔ جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا قابو بھی پایا گیا ہے زیادہ سختی کرنے کے بعد، جیسے اس سختی میں تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے تو وبا نے دوبارہ پھیلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے ساؤتھ کوریا کے اندر یہ دیکھا، ہم نے سنگاپور کے اندر دیکھا، آپ نے بھی سنا ہوگا ووہان میں دوبارہ کیسز آنے شروع ہو گئے، چین کا وہ شہر جہاں سے یہ شروع ہوا تھا۔ تو اس وبا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اس میں صرف ایک آپ کو مثال دے دوں کہ جو مختلف پالیسیاں ہیں کہ بہت زیادہ لاک ڈاؤن، ہمارے یہاں پہ لیڈر موجود ہیں جو بہت سٹرونگلی اس میں یقین رکھتے ہیں اور ان کا واقعی میں ان کا دل سے یقین ہے کہ صحیح پالیسی، جیسے انہوں نے کہا لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن۔ UK برطانیہ کی اور سویڈن کا موازنہ کر لیتے، دونوں یورپین ممالک، دونوں امیر ممالک، دونوں میں پڑھے لکھے لوگ، دونوں کے ہیلتھ سسٹم اچھے۔ برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ شروع میں نہیں تھا، شروع میں بورس جانسن جو تھے اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر وہ بھی مان گئے اور بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا گیا اور کئی ہفتوں وہ لاک ڈاؤن چلا۔ اب اس میں ذرا نرمی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سویڈن تھا، سویڈن نے کہا کہ یہ ہم معیشت کا پہیہ بند کر دیں، لوگوں سے روزگار چھین لیں، سب کو گھروں پہ بند کر دیں، یہ ٹھیک حکمت عملی نہیں ہے۔ ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، جو ہائی رسک ایکٹیویٹیز ہیں اس کو صرف بند کریں، جو ہائی رسک پاپولیشن ہے صرف آپ اس کو بچانے کی، محفوظ کرنے کی کوشش کریں، لیکن مجموعی طور پر بندشیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ آج صبح کا میں نے خود یہ نمبرز بیٹھ کے کیلکولیٹ کیے، جب سے یہ وبا پھیلی ہے سویڈن میں جہاں پہ یہ ہیوی لاک ڈاؤن نہیں ہوا، وہاں پہ فی 10 لاکھ آبادی کے تناسب سے تقریباً 350 اموات ہوئی ہیں۔ 10 لاکھ کی آبادی پہ 350 اموات۔ برطانیہ جہاں بڑا ہیوی لاک ڈاؤن کیا گیا، دنیا کے بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم وہاں پر موجود ہے، وہاں پر فی 10 لاکھ آبادی 500 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ یہ جیسے ریاض پیرزادہ صاحب کہہ رہے تھے، ہوا سے پھیلتی ہے، ہائیلی انفیکشس ہے، انفلوئنزا سے کہیں زیادہ یہ انفیکشس ڈیزیز ہے، بڑی آسانی سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ ویکٹر جو ہے یعنی ڈیزیز جس نے کیری کرنی ہے، جس نے بیماری کیری کرنی ہے وہ انسان ہے۔ تو یہ ڈنگی تو ہے نہیں کہ مچھر مار دیں گے تو ختم ہو جائے گا، انسان کو تو نہیں ہم ماریں گے۔ تو اس کی وبا جو ہے یہی وجہ بنی ہے کہ سب پھیل رہی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ ویکسین نہ کوئی دریافت کی جائے، اس وقت تک ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور تمام دنیا آہستہ 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 وہی پہنچ رہی ہے جہاں پر یہ سفر شروع ہونے کے وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پالیسی ڈیسیشن تھا۔ انہوں نے جب شروع میں یہ بات کی تو بہت سخت تنقید کی گئی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوف صرف وبا کے پھیلنے اور اس سے اموات کا نہیں ہے، مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ جو بندشیں لگائی جائیں گی اس سے جو بھوک میں اضافہ ہوگا، جو افلاس بڑھے گا، جو بے روزگاری بڑھے گی، جو معاشی بدحالی آئے گی، خاص طور پہ پاکستان کے غریب کی اور پاکستان کے سفید پوش متوسط طبقے کی۔ اور یہ پاکستان کی آبادی کا کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے، یہ شاید جو بہت امیر ممالک ہیں ان کا یہ چھوٹا حصہ ہو، لیکن پاکستان کی آبادی کا یہ 2/3 سے زیادہ حصہ ہے۔ جیسے کہ
पाई जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, उन्होंने रिसर्च जब की तो अंदाजा ये लगाया कि तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख खानदान जो है उनकी आमदनी में जो है वो या मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई या उसमें काफी हद तक कमी आई है, इस बेरोजगारी की वजह से, जो बंदिशों की वजह से आई है। तो जो हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि तवाज़ुन की जरूरत है, आपने अपने लोगों को माशी बदहाली से भी बचाना है, उनका रोजगार छीनने से भी बचाना है, उनको जो तमाम मसाइल माशी बदहाली से आते हैं उनसे भी उनको बचा कर रखना है, और साथ साथ कोशिश ये करनी है कि वबा ऐसे ना फैले कि आपका सेहत का निज़ाम मफलूज हो जाए। यही आपको नजर आ रहा है दुनिया के अंदर। लोग कहते हैं जी वो पीक से ऊपर नीचे आ गए थे तो इसलिए वहां पर आसानियां पैदा की जा रही हैं। पहली तो अमेरिका में ये नहीं हुआ, रशिया के अंदर ये नहीं हुआ, भारत के अंदर ये नहीं हुआ। ये तमाम वो मुल्क हैं जहां पे पीक क्रॉस नहीं हुई थी, जहां पे कई केसेस के अंदर इजाफा हो रहा था और उन्होंने आसानियां पैदा करनी शुरू की। क्यों? क्योंकि उनको वो नजर आना शुरू हो गया जो इमरान खान 2 महीने पहले देख रहे थे, जो उनको नजर आ रहा था कि ये मेरे मुल्क के कमजोर तबके के साथ होना है। तो इसके बावजूद कि मिसाल सिर्फ अगर मैं अमेरिका की ले लूं कि एक दिन के अंदर तकरीबन 2500 से 3000 लोगों की मौत वाक़या हो रही थी, 40 रियासतों ने अमेरिका के अंदर यह फैसला किया कि उन्होंने लॉकडाउन के अंदर नरमी करनी है और लोगों को वापस रोजगार पर जाने का मौका देना है। अब हमने यही जो हमारी सोच थी, पाकिस्तान के हमने आदादो शुमार सामने रखे, किस तरीके से पाकिस्तान में ये वबा फैल रही है उसको सामने रखा, और अपने सूरत हाल को देख के, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस बात पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम मगरिब की अंधी तकलीद नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई चीज यूरोप में हो रही है, बरतानिया में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, हम आंख बंद करके नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों की मदद से हम फैसले कर रहे हैं, और आपको फख्र होगा, बहैसियत कौम फख्र होगा कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड क्लास एपिडेमियोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, यानी वबाई बीमारियों के अमराज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, और वर्ल्ड क्लास डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उनकी मदद से हम ये काम कर रहे हैं। आगे अब हमें बढ़ना है। इसके बावजूद ये गौर से सुन लें, अगर किसी के जहन में ये क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको याद हो वजीर आजम ने अप्रैल के आखिर में खिताब किया था, उन्होंने कहा था कि अगर एहतियात ना की गई तो खुदा ना खास्ता मई की 15-20 तारीख तक ये मर्ज उधर तक पहुंच सकता है जहां ये हमारे काबू से बाहर हो जाए। अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने करम किया, पाकिस्तानियों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास कबूल किया और आज वबा बढ़ गई है, केसेस बढ़ गए हैं, अमवात बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे काबू से बाहर नहीं हुए। आज भी पाकिस्तान के अंदर पिछले में 11 दिन की आपको स्पीकर साहब अगर आदादो शुमार बताऊं, पिछले 11 दिन में औसतन पाकिस्तान में कोरोना की मर्ज से लाख होकर 32 लोग हलाक हुए हैं। अफसोसनाक बात है, लेकिन फिर वही मुवाजना यूरोप में जहां हजारों लोग एक एक दिन के अंदर मौत हो रही थी, हम उससे बहुत पीछे हैं और कोशिश यही करनी है कि पीछे ही रखना है। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जब मई के आखिर में हम पहुंचेंगे, जब जून में पहुंचेंगे, तो केसेस जितने आज हैं उससे ज्यादा होंगे। अस्पताल में जितने लोग आज हैं उससे ज्यादा हैं होंगे। बदकिस्मती से हो सकता है कि अमवात भी आज से ज्यादा हो रही हों, लेकिन आज भी फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, कोई हमारे पास शवाहिद इस वक्त मौजूद नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये वबा इतनी तेजी से आगे फैलेगी कि उसकी वजह से हमारा या तो सेहत का निज़ाम मफलूज होकर रह जाए या हमारी ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि यहां पर अमवात उस सतह पर पहुंच जाए जो कौम जो है उसको बर्दाश्त न करे। ये सामने रखते हुए कि वबा ने फैलना है, हमने आगे कैसे जाना है, लोगों को रोजगार भी देना है, लोगों की माशी बदहाली जो है उसको भी हल करना है, और साथ साथ इस वबा के फैलने को रोकने की कोशिश भी करनी है। तो क्या करने की जरूरत है? पहली चीज, जैसे मैंने आपको कहा, जिस पे हम काम कर रहे हैं कि इस वबा की प्रोजेक्शंस, डिजीज प्रोजेक्शंस क्या हैं, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो एपिडेमियोलॉजिस्ट, वर्ल्ड क्लास डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स के साथ कल भी हमारा उनके साथ बड़ा तफसीली जायजा हुआ। उसको सामने रखते हुए फिर हम ये देखते हैं कि हमारे सेहत के निज़ाम के अंदर और बेहतरी करने की क्या सलाहियत बढ़ाने की जरूरत है। इसी को सामने रखते हुए अभी तक भी काम हुआ हुआ है। मैं सिर्फ अगर आपको एक चीज की मिसाल दे दूं
کہ ہمارے ہاں صرف 2 لیبارٹریز تھیں پاکستان میں مارچ کے وسط میں، اس کے بعد 4 ہو گئی تھیں جو کورونا کا ٹیسٹ کر سکتی تھی. آج الحمدللہ 70 لیبارٹریز ہیں پاکستان میں جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس اکوپمنٹ بھی موجود ہے اور ان کے پاس لوگ بھی موجود ہیں. 15 مارچ کو 473 ٹیسٹ کیے گئے تھے پاکستان میں، آج 13,500 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، 13,500 سے زیادہ. میں مطمئن نہیں ہوں، ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑھانا ہے. اسی طریقے سے این ڈی ایم اے کو ہدایات دی گئی تھیں کہ آپ نے وینٹیلیٹرز خریدنے ہیں. ہم آگے تیاری کرنا چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وینٹیلیٹر زیادہ بڑھ جائیں، تو ہم نے 1,000 سے زیادہ وینٹیلیٹرز، اس میں سے کوئی تقریباً 200 کے قریب آ چکے ہیں، باقی جو ہے پائپ لائن کے اندر ہے. 1,000 سے زیادہ وینٹیلیٹرز کا اضافہ کیا جا رہا ہے. لیکن جو سب سے نادر چیز جو ہمارے صحت کے نظام کے اندر ہے وہ ورکرز ہیں، وہ صحت کے ورکرز ہیں جنہوں نے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے، جنہوں نے ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہے. تو 2 پروگرام لانچ کیے جی حکومت نے. ایک میں 1,00,000 صحت کے ورکرز، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز کو ٹریننگ دی جائے گی کہ پی پی ای جو ان کو پرووائڈ کی جا رہے ہیں، جو اکوپمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے. کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ ہماری ڈاکٹرز کو یہ یا پیرامیڈکس کو مرض لگا ہے کیونکہ وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. 1,00,000 ورکرز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو سیریس مریض ہیں وہ آئی سی یو جاتے ہیں، انٹینسو کیئر یونٹ جاتے ہیں. 5,000 انٹینسو کیئر یونٹ کے ورکرز کی، ڈاکٹرز کی، پیرامیڈکس کی اسپیشلائز ٹریننگ کی جا رہی ہے. اس میں تقریباً 1,000 سے زیادہ اس کورس سے گزر بھی چکے ہیں. تو اکوپمنٹ بھی بڑھا رہے ہیں، ڈاکٹرز کی کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں، ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں، ڈیزیز کی پروجیکشن سامنے رکھ کے آگے چل رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، اس سب سے زیادہ اہم کردار آپ کے، میرے، ڈاکٹرز کے کردار سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ کردار ہے ایک عام پاکستانی کا، ایک پاکستانی شہری کا. جب تک ہم حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم پر کرم کیا ہے، دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر تباہی نہیں پھیلی، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی نہیں آئے گی. میں نے یہ بھی سنا ہے کچھ لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے، خاص طور پہ کچھ انگریزی کے اخبار والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی تو امید جو ہے، ان کی اسٹریٹجی یہ ہوپ اینڈ پریئر. ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رجوع کرتے ہیں کیونکہ اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی کریں. اگر ہم ان تدابیر پر عمل کریں گے، سب سے اہم چیز یہ. دوسری چیز ہیلتھ کیئر سسٹم کے بلڈ اپ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرا اس کا حصہ جو ہے جس کو ہم ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا نظام کہتے ہیں. ٹیسٹنگ کی میں نے آپ کو بات کر دی. پچھلے اتوار کو میں نے بڑی تفصیل سے دکھایا تھا کیسے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں ہاٹ سپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، یعنی وہ علاقہ جہاں پر زیادہ کیسز آ گئی، جہاں یہ وبا زیادہ پھیل گئی ہے، تو بجائے کہ 22 کروڑ کو بند کر دیا جائے، پورے ملک کو بند کر دیا جائے، سب کی روزگار چھین لی جائے، جہاں پر آپ کو وبا زیادہ پھیلتی نظر آئے اور اس میں ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کر کے فوری طور پر وہاں لوکل مقامی ایکشن لیا جائے تاکہ اس کو وہاں روک دیا جائے. مجھے خوشی ہے کہ یہ سسٹم جو ہم نے شروع کیا تھا اس پہ 500 سے زیادہ مقامات کے اوپر ایکشن ہو چکا ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. پھر یہ سب ساتھ ساتھ تو چل رہا ہے، معیشت کی سائٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا گیا. کچھ لوگوں نے بدقسمتی سے احساس کا جو پیکج ہے، غریب ترین پاکستانیوں کو، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، صرف چند ہفتوں کے اندر 144 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، سبان کو بتاتے ہوئے کہ ہم تقریباً 100 ارب روپے تقسیم کر چکے ہیں. 80 لاکھ خاندانوں سے زیادہ یہ پیسہ جا چکا ہے. حماد اظہر صاحب نے اعلان کیا تھا چھوٹا کاروبار جو کرتے ہیں ان کو بجلی کے بل کے اندر مدد کی صورت میں 50 ارب روپے کا یہ پروگرام ہے. 35 لاکھ چھوٹے کاروبار اس سے مستفید ہوں گے. یہ دوسرا کام کیا جا رہا ہے. تیسرا، پی ایم نے وزیر اعظم کا جو کورونا ریلیف فنڈ تھا اور اس کے اندر الحمدللہ اب ایک بڑی رقم آنی شروع کر دی ہے.
حکومت نے یہ اعلان کیا تھا ہر 1 روپیہ جو کوئی بھی اس کے اندر ڈونیٹ کرے گا حکومت 4 روپے اس میں اضافہ کر کے، یعنی اگر آپ 1 روپے دیں گے تو 5 روپے جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے جائیں گے جن کا روزگار چھنا ہے یہ بندشیں لگانے کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے۔ یہ تیسرا بڑا پروگرام ہے۔ چوتھا، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ 50 ارب روپے کا ریلیف پیکیج پاکستان کے کسانوں کے لیے اعلان کیا ہے۔ وزیر خوراک جو ہیں اس کی تفصیلات بتا چکے ہیں، وہ 50 ارب روپے کا پیکیج ہے۔ پھر 50 ارب روپے کا پیکیج صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے وہ